لیکن پھر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی جب رسول خدا کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، علی کی نسبت جب رسول خدا سے ہو جاتی ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے پھر بھی رسول خدا علی سے بڑھ کر مقام پر پائیں گے، یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق رسول خدا سب سے بڑی ہستی ہے۔ اسی طرح دوسرے معصومین علیہ السلام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے رول ماڈل کسی کو اپنانا چاہیں، کسی کو آئیڈیل قرار دینا چاہیں، تو ہمارے لیے بہترین نمونۂ عمل جو ہے رسول خدا اور معصومین کی شکل میں موجود ہے، مخصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور خواتین کے لیے حضرت زہرا سے بڑھ کر اور کوئی دنیا مقابلے میں کوئی لا سکتا ہے، جہاں پر علامہ اقبال جیسے مفکر بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضرت زہرا کے بارے میں جب اشعار پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مادران را اسوہ کامل بطول، دنیا میں اگر کوئی ماں کی حیثیت سے اپنے لیے کوئی الگو اور نمونہ اور آئیڈیل کی تلاش میں اگر ہو تو حضرت زہرا سے بڑھ کر کوئی اور آئیڈیل نہیں مل سکتا۔ ہمارے مکتب میں، ہمارے دین میں، ہمارے اس عقیدے کے مطابق جو ہے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونے موجود ہیں۔ تو یہ تھے ان ہفتے کے ایام کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے، اور دوسری جو آپ لوگوں سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 چیزیں میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی شخصیت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، جو آپ کی زبان میں انگلش میں جسے نیچر اور نیچر اور انوائرمنٹ کہا جاتا ہے، کہ انسان یا تو اس کے حسب نسب اچھا ہو تب جا کر وہ اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے اس سے۔ دوسرا جس کو ہم فطرت بھی کہتے ہیں، یعنی جس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا، آپ کا خاندان اگر کوئی بڑا خاندان ہو، اگر اچھا خاندان ہو، مذہبی خاندان ہو، تو آپ کے اندر بھی وہ جنس کے ذریعے آپ کے اندر بھی وہ شخصیت آ جاتی ہے، اور آپ میں بھی اور آپ کی شخصیت بھی اسی حساب سے پروان چڑھتی ہے۔ لیکن یہ 100% 100% نہیں ہے، یہ عامل 100% عمل نہیں کرتا کہ کسی کا حسب نسب اگر صحیح ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، مذہبی ہو، دیندار ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا فرزند، اس کا بچہ بھی کل دیندار بنے گا، معاشرے میں نہیں۔ یہ 100% عمل نہیں کرتا، لیکن 50% عمل کرتا ہے، 60% عمل کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ ابھی آپ لوگوں کے لیے جلدی ہے، لیکن دین اسلام میں بہت زیادہ اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنا ہے تو صرف اور صرف لڑکی کی خوبصورتی پر نظر نہ ہو، بلکہ اس لڑکی کے خاندان، اس کے اخلاق، اس کے ایمان، اس کے دین، ان سب پر آپ کی نظر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل آپ صاحب فرزند بنیں گے، کل آپ صاحب اولاد بنیں گے، تو آپ کا جو جنس ہے وہ آپ کے اولاد میں ماں کے ذریعے سے بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیندار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں اگر واقعاً اگر دیندار نہ ہو تو یہ بچے پر زیادہ اثر کرتا ہے، اس لیے ماں کی دودھ کا زیادہ اثر ہے۔ اور دوسرا جو ہے نیچر ہے، کہ جو آپ کو جو ماحول ملتا ہے، جو آپ کی تربیت ہو جاتی ہے، وہ اس میں بھی آپ کا 50% اس میں آپ کا کردار ہے آپ کی شخصیت پر۔ اگر آپ کو ایک بہترین والدین کی شکل میں کوئی بہترین فرشتہ مل جائے، والد اور والدہ کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کی بہترین پرورش کرے، بچے کی بہترین تربیت ہو، تو اگر وہ پڑھا لکھا ہو، دیندار ہو، صاحب ایمان ہو، تو آپ کی بھی اسی حساب سے وہ تربیت کریں گے، تو آپ کل معاشرے میں ایک فائدہ مند انسان، سودمند انسان کی شکل میں آپ معاشرے کی خدمت کر سکیں گے۔ تو 2 چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز ماحول ہے، محیط ہے۔ آپ کا یہ اسکول میں آنا، آپ کا جو دوست، آپ کا جب کالج میں جائیں گے، آپ جب یونیورسٹی میں جائیں گے، آپ کا استاد، آپ کا معاشرے میں جن افراد کے ساتھ آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ان سب کا جو ہے آپ کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ تو آپ کا والد بھی دیندار ہو، والدہ بھی دیندار ہو، آپ کا حسب نسب سب کچھ صحیح ہو، لیکن آپ کو ایک غلط دوست مل جائے تو آپ کے کردار پر وہ اثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک فارسی شعر ہے کہ مار بد یار بد بدتر قوت از مار بد، کہتے ہیں کہ سام جو ہے، زہریلا سام بہت خطرناک ہے، لیکن زہریلے سام سے زیادہ خطرناک
برا دوست ہے. جب آپ دوست کا انتخاب کرتے ہیں کہ اگر آپ کا دوست ایماندار نہ ہو، آپ جس کے ساتھ پھر رہے ہیں وہ ایماندار نہ ہو، اس کا کردار معاشرے میں صحیح نہ ہو، وہ صاحب ایمان نہ ہو، تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ پر بھی اثر کرتا ہے. یا ربت بدتر بوت ازما ربت. کیوں؟ اس لیے کہ زہریلا سام جو ہے صرف آپ کے جسم کو ڈستا ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مارتا ہے، وہ آپ کی موت واقع ہوتی ہے. لیکن جو برا دوست ہے وہ نہ فقط آپ کو معاشرے میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے بلکہ آپ کے ایمان پر بھی وہ حملہ کرتا ہے، آپ کے ایمان کو بھی ضائع کرتا ہے. بس 3 چیزیں آپ کی شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت اعلیٰ ہو تو 3 چیزیں. ان میں سے پہلی جو عامل ہے، پہلی جو ریزن ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ اور میں یہ انتخاب نہیں کر سکتا کہ ہمارے والد اور والدہ کون ہو، یہ تو پہلے سے انتخاب ہوا ہوتا ہے، تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن دوسرے جو 2 چیزیں ہیں جس میں آپ کو آپ کی تربیت اور جس میں آپ کا دوست اور معاشرہ اور سوسائٹی میں آپ جن افراد کے ساتھ آپ پھریں گے اس میں آپ صاحب اختیار ہیں کہ آپ اپنے آزاد طریقے سے اپنے دوست کا انتخاب کریں. ابھی سے آپ لوگ ایسے افراد کو دوست انتخاب کریں جو علمی لگاؤ رکھتا ہو، علمی دلچسپی رکھتا ہو، جو زیادہ پڑھنے کا شوقین ہو. دینی افراد کی دوست مخصوص کی مثلا کوئی جاچک سکولی ہوما جاچک بگوڑا دودھ پانے جاچک سکولی ہوما دنیا منصب شروع ہوا دن ہنس کے امتحان وقت میں پھیل ہوا. دے افراد کو دوست مخصوص بلکہ دے افراد کو یہاں سے دوست انتخاب کرو جو ہر کلاس میں جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو نماز جمعہ کا پابند ہے. اگر آپ میں سے کوئی بالغ ہو تو نماز جمعہ کی کہ کبھی کبھار کوشش کریں کہ نماز جمعہ میں جائے، نماز جماعت میں شرکت کریں، محافل و مجالس میں آپ شرکت کریں. میں صرف 3 معیار آپ کو بتا کر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. اعلیٰ اور پست افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. سوسائٹی 2 قسم کے افراد سے مل کر بنتا ہے. ایک وہ افراد جن کی سوچ، فکر، افکار، عقائد جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہیں، لیکن دوسرے قسم کا وہ افراد ہیں جو جن کا فکر، افکار، عقیدہ، یعنی کردار سب کچھ پست ہیں، ذلیل ہیں. وہ ہمیشہ غلامانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ کسی کو اپنے اوپر حاکم مسلط ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ کبھی آزادانہ سوچ نہیں رکھ سکتا.